لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ لعنت کے حوالے سے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لعنت جو ہے نا، یہ ایک ایسا لفظ ہے یا ایسی بات ہے کہ یہ کسی پر لعنت کرنی نہیں چاہیے۔ مسلمان تو مسلمان، یہاں تک کہا گیا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کسی کافر پر جو بھی زندہ ہو اس پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جو مر گیا کفر کی حالت میں مر گیا تو اس پر ہم لعنت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو کنفرم ہو گیا کہ اب کافر مر گیا۔ لیکن جب تک زندہ ہے کوئی تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کی دولت اس کو نصیب ہو جائے، اور اپنا کوئی پتہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ایمان چھن جائے۔ تو کسی کافر پر جب لعنت کرنا جائز نہیں ہے تو کسی مسلمان پر لعنت کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے ہمارے اندر بہت بے احتیاطی پائی جاتی ہے کہ ہم بات بات پر لعنت کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مومن نہیں ہے جو طعنہ باز اور لعنت باز ہو، یعنی جو لعنت کرتا ہے، لعنت بازیاں کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ لعنت وہاں پر جاتی ہے جس پر کسی نے لعنت کی، وہ اگر مستحق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ لعنت واپس آ کر لعنت کرنے والے پر پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ نام لیے بغیر لعنت کی جا سکتی ہے۔ مثلاً کافروں پر اللہ کی لعنت، کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کسی بندے کو، کافروں پر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جس نے قرآن میں بھی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اس طرح لعنت کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور برے عمل پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ تو کسی متعین شخصیت پر لعنت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، یہ قرآن نے لعنت کی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ جس طرح لعنت بہت ساری احادیث میں کثرت کے ساتھ جو لعنت کے حوالے سے آیا ہے، مثال کے طور پر ایک حدیث میں فرمایا قوم لوط والا عمل کرے اس پر اللہ کی لعنت، یعنی لواطت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، یہ حدیث میں آتا ہے۔ چوری کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح وہ عورتیں جو اپنا جسم گدواتی ہیں، جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، ان پر لعنت۔ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان پر لعنت۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں شراب پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب نچوڑنے والے پر، اور شراب اٹھانے والے پر اور منگوانے والے پر، یعنی شراب کے ساتھ کسی بھی طرح کا کسی کا کوئی تعلق ہے اس پر فرمایا کہ اللہ کی لعنت۔ اسی طرح 6 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن پر میں نے اور اللہ نے لعنت کی ہے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔ نمبر 2 جو جبر اور قہر سے اقتدار حاصل کرے اور پھر ذلیلوں کو عزت دے دے اور عزت والوں کو ذلیل اور کمینہ کر دے۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے حکمرانوں نے اور حکومتوں نے ہمارے معاشرے کے اندر جو کمینے اور ذلیل لوگ تھے ان کو بڑا باعزت بنا دیا ہے، اور جو عزت والے لوگ تھے ان کو ذلیل کیا ہوا ہے۔ اب کمینے ذلیل لوگ کون ہیں؟ یہ ناچنے والیاں، کہ جن کی کوئی معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، تو ان کو آج ایوارڈ دیے جاتے ہیں، ان کو بڑا پوری ایک وزارت ثقافت کے نام سے بنا کر ان کو عزت افزائی، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ان کو۔ تو جو پیشہ ہی غلط تھا اور جس کی آج سے چند سال پہلے تک لوگ اس کا جو ہے وہ نام لینا گوارا نہیں کرتے تھے اپنی زبان پر، آج ان لوگوں کو عزت دی جاتی ہے۔ اور جو عزت والے نیک لوگ، اللہ کے ولی، بزرگ، علماء، دین والے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے جو اس طرح کرے، ایسا حکمران جو ذلیل کو عزت دے اور عزت کو ذلیل کرے، اس پر اللہ کی لعنت۔ تقدیر کو جھٹلانے والے پر اللہ کی لعنت، حرام کو حلال سمجھنے والے پر اللہ کی لعنت، محرمات کو حلال کرنے والے پر اللہ کی لعنت، اور میری سنت کو چھوڑنے والے پر اللہ کی لعنت۔ اور فرمایا کہ جو نامحرم پر بری نظر ڈالے اس پر اللہ کی، یعنی نامحرم عورت پر جان بوجھ کر بری نظر ڈالے اس پر اللہ کی لعنت، اور جس پر نظر ڈالی جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یعنی کوئی عورت نامحرم وہ اپنے آپ کو ایسا بنا سنوارے کر اپنے لوگوں کے سامنے لائے کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھے، اس عورت پر بھی فرمایا اللہ کی لعنت۔ اور اسی طرح فرمایا کہ سود دینے والے پر، سود کھانے والے پر، اسے لکھنے والے پر، اس کی گواہی دینے والے پر بھی لعنت۔ تو اس طرح اور بھی بہت ساری احادیث کے اندر لعنت کا تذکرہ موجود ہے۔